اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں تم ذرا کوئی ایک روایت نکال کے بتاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی گئی اور اس کو 3 مانا گیا. جاؤ چاروں مطلب والے مل کر اپنی پوری طاقت لگاؤ. ایسی ایک صحیح روایت لے کر آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی گئی اور اس کو 3 مانا گیا. نبی نے اس کو 3 مانا جانا. تو قرآن پاک کے بعد جو سب سے بہترین کتاب ہے دنیا کے سارے مسلمان اس کو بولتے ہیں قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین کتاب، سب سے سچی کتاب. یہ جو مسلمان کہلانے والے آج دوسروں کے سر میں سر ڈال کر کے کہتے ہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو یہ صرف ان کی جہالت ہے یا بے دین سے بیزاری ہے. یہ دیکھیں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی دوسری جلد ہے، کتاب الطلاق ہے، صفحہ نمبر 791 ہے. 791 پہ ایک حدیث ہے. حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے. انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا. لعان کیا ہے وہ مجھے یہاں سمجھانا نہیں ہے، بس یہ ہے لعان ایک عمل ہے بیوی کو چھوڑنے کا. لعان کا عمل کرنے کے بعد جب لعان سے فارغ ہوئے تو فرمایا حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها. یا رسول اللہ، لعان کے عمل کرنے کے بعد بھی اگر میں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھوں تو یہ تو جھوٹا کہلاؤں گا، میں جھوٹا بن جاؤں گا. فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے، ان کے فرمانے سے پہلے کھڑے کھڑے انہوں نے وہیں پر 3 طلاقیں دے دی. ایک مجلس میں وہیں کھڑے کھڑے حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. اور ابو داؤد شریف میں یہی روایت ہے، اس میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس 3 طلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا. یعنی درست معنی کہ 3 طلاق بھی مؤثر ہو گئی. تو دیکھیں قرآن کا پیغام یہی ہے کہ 3 طلاق اگر دیں گے مؤثر ہو جائے گی. غلط انداز میں دیے ہیں اس کی پکڑ آئے گی. وہ شریعت میں کیا پکڑ ہے وہ علماء کرام بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ 3 طلاق کا ذکر تو ہے، صاف صاف ہے، چڑھتے سورج کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر ایک آدمی سچ کو جھوٹ بتانے پہ ایک دم تل جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، دھاندلی کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا، اس سے اللہ ہی نمٹا کرتا ہے اور اللہ ہی اس کا صحیح فیصلہ کر پائے گا. ایک انسان کا کام ہے صحیح بات سمجھانا. ہم نے قرآن اور صحیح حدیث سے، صحیح بخاری سے صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت صحیح سمجھ نصیب فرمائے. یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانا تبھی کل شکر صدقا وفا کا